قرآن کی طرف دیکھیں. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم، کہ قبول کیے جائے منہم ان سے، نفقاتہم ان کے چندے، الا مگر اس بات نے کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف، الا وہم کسالى، مگر اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ خرچ کو ناپسند سمجھتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کا مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ، پختہ بات ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ لیعذبہم بہا، کہ وہ انہیں عذاب دے بہا ان چیزوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکالے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، ویحلفون باللہ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ہے قوم ایسی، یفرقون، جو ڈرپوک ہے، ڈرنے والی قوم ہے. لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجأ، کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی سرنگیں، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لتولوا الیہ، تو پھرے اس کی طرف، وہم یجمحون، اور وہ بڑی تیزی میں جائیں، وہم یجمحون، اور وہ اس میں بڑی تیزی میں جائیں. ومنہم من یلمزک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، یلمزک، جو تان کرتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقات کے تقسیم کرنے میں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں صدقات کی تقسیم میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر انہیں دیا جائے منہا، اس سے، ان کو دیا جائے اس سے، رضو، تو وہ راضی ہوتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیے جائے ان کو منہا، اس سے، اذا ہم یسخطون، اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہوتے، ما اس چیز پر، آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، وقالوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، ان قریب اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. دیکھیں پچھلی آیات میں آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہ منافقین چندہ دیتے وقت بھی دکھلاوا کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جب لوگ سارے جمع ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجمع زیادہ ہو، تو آ کر کہتے ہیں حضرت یہ ہماری طرف سے کچھ جو ہے ہدیہ تحفہ قبول کر لیں، دین کی خدمت میں اس کو لگا لیں. مات دکھلاوا ہی ہوتا ہے ان کا، تاکہ لوگ سمجھے یار یہ بھی مسلمان ہیں، مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ دینا چاہیے، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرتے تھے. تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ خوشی سے چندہ دیں، پیچھے فرمایا تھا، یا جبرن دیں، ان کا چندہ قبول نہیں ہے. اب عدم قبولیت کی وجہ کیا ہے، ان کا چندہ قبول نہیں ہے، اس کی وجہ آگے اللہ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو، وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم، کہ قبول کیا جائے منہم ان سے، نفقاتہم ان کا چندہ، الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے، چندہ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. حالت کفر میں کسی کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے، قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، کسی بھی، کتنی ہی خوبصورت ہو، سامنے سے نظر آنے والی ہو، لیکن اس کی وہ نیکی قبول نہیں ہے. تو نیکی کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی شرط ایمان ہے، ایمان، دل سے ایمان لانا، اس کے بعد نیکی قبول ہوگی. دوسری یہ ہے کہ وہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو، دکھلاوا، شہرت نہ ہو. ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، دکھلاوا آئے گا نیکی برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے،
اور تیسری چیز وہ اتباع سنت میں ہو، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر ان کے طریقے پر نہیں ہے، بدعت ہے، اپنی طرف سے طریقہ رائج ہے نیکی کا کام ہے، لیکن آپ نے اپنے سے اس پر شرائط لگا لی ہیں تو وہ بدعت بن جائے گی۔ شریعت نے جو شرط لگائی نہیں ہے آپ اپنی طرف سے، بدعت کے جب ہوگی تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو تین چیزیں نیکی کو، ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ تو فرمایا ان کا چندہ قبول کیوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور دوسری ان کی خصلت یہ ہے کہ ولا یأتون الصلاۃ، وہ نماز کو نہیں آتے الا وہم کسالى، مگر سستی کرتے ہوئے، سستی کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز منافقین پر بڑی بھاری ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، تو سستی کرتے ہوئے آتے ہیں لیکن سستی بھی ہے۔ ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے الا وہم کسالى، مگر اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، بس دل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، مجبوری ہے کیا کریں۔ تو فرمایا خرچ نہیں کرتے الا مگر اس کو ناپسند سمجھ۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ساری امت کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، پختہ بات ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ لیعذبہم بہا، کہ انہیں عذاب دے بہا، اس مال اور اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں۔ اس کی تفسیر ہے، دو تفسیریں تھی، ایک سن لے۔ پہلی یہ تفسیر ہے کہ دیکھیں کافر آدمی مال مشقت سے کماتا ہے، کما کر پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مشقت سے کماتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے پھر اس میں، تو اس کو اس مشقت میں کمانے کا کوئی اجر نہیں ملتا، ایمان ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت پر اجر نہیں ملتا۔ اس طرح اولاد ہے، اس کی تربیت کرنے میں جو مشقتیں برداشت کرتا ہے اس پر بھی اسے ثواب نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ایک مومن ہے، ایمان والا آدمی ہے، وہ مال کماتا ہے تو وہ مال کمانا اس کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے، حلال کی روزگار کرنا یہ کیا ہے اس کے لیے عبادت ہے، اس میں مشقت برداشت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، وہ مشقت برداشت کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں مشقت برداشت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے، وہ اس کو جتنا سوچے گا اولاد کے بارے میں اور مصیبتیں برداشت کرے گا وہ سارا اس کے لیے، انسان مومن پر جو بھی مصیبت آئے گی اس کے لیے وہ کفارہ، گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اس کے برخلاف کافر ہے، اسے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی آدمی لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے، حالانکہ بیوی کی کفالت کرنا فرض ہے اس پر، اولاد کی کفالت کرنا فرض ہے اس پر، لیکن اولاد کے لیے بھی کپڑے، خوراک کا اہتمام کرتا ہے، ان تمام تر چیزیں، جتنے پیسوں کی یہ چیزیں لاتا ہے، کپڑا لاتا ہے اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، اور خوراک، یہ جتنا، یہ سب صدقہ لکھا جاتا ہے اس کے لیے، اعمال میں سارا صدقہ، نفلی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بس انسان نیت درست کرے اس نیت سے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دے گا، ماتھے پر بل نہ چڑھائے کہ یہ کیا مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، تو اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں تو اس کو بھی اجر ہو۔ برخلاف کافر ہے تو اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسری تفسیر بھی ہے لیکن بس یہ کام لمبا ہو جائے گا۔ اچھا جی، انما یرید وتزهق انفسهم، اور اللہ فرماتے ہیں نکلیں گی ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ ہم کافرون، وہ کفر کی حالت میں ہوں، ان کی جانیں کفر کی حالت۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، مومن کا مال ضائع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کہتا ہے یار آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، لیکن کافر آدمی تو آخرت کا اس کے تصور ہی نہیں ہوتا نا، تو وہ ٹینشن لے کے بسا اوقات خودکشی کر لیتا ہے، ٹینشن لیتا ہے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین اللہ کی قسمیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈرتے ہیں نا، اسلام پورے عرب میں پھیل چکا ہے، سورہ توبہ آخری صورت ہے، ٹھیک ہے، اب مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ہمارا راز فاش ہو گیا نا ان مسلمانوں کے سامنے کہ ہم منافق ہیں تو یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو اوپر سے کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ،
اور یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ قوم ایسی ہے، ڈرپوک قوم ہے، ڈرتی ہے تم سے کہ ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، کہ پتہ نہ لگ جائے کہ ہم منافق ہیں، تو یہ تو اسلام جو ہے چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ لَوْ يَجِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پائیں ملجأً، کوئی جائے پناہ پائیں، ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، اگر پائیں جائے پناہ، او مغارات، یا سرنگیں، سرنگ نہیں ہوتی پہاڑ کے اندر، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ پھریں گے اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ اس میں بڑی تیزی میں جائیں گے، لیکن آگے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی راستہ ان منافقین کو مل جائے نا، کوئی جائے پناہ، تو یہ اس کی طرف بڑے خوشی سے دوڑ کر جائیں گے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تانا دیتے ہیں آپ کو فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں، صدقات کی تقسیم میں آپ کو کیا دیتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، مال مسجد نبی میں آتا تھا، ٹھیک ہے، عشر کا مال، زکوٰۃ کا مال، فطرانہ، یہ جتنا بھی ہے یہ مسجد نبی میں آ کر ڈھیر لگ جاتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے، تو کسی کو زیادہ دے دیتے، کوئی مقروض ہے تو اس کو زیادہ دے دیے، چلو یار یہ پہلے ہی مقروض ہے تو اس کو زیادہ مال زیادہ دے دو تاکہ اس کا قرض بھی کم ہو جائے، کوئی بڑا ہے اس کو زیادہ دے دیا، کوئی چھوٹا ہے، بڑے کے زیادہ مسائل ہے نا، کوئی بڑا تو اس کو زیادہ، اس کو کوئی چھوٹا ہے اس کے گھر کے اتنے اخراجات نہیں ہیں تو اس کو تھوڑا کم دے دیا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے گھر کے 10 افراد ہیں اس کو زیادہ دے دیے، یار یہ 10 روپے پر تو کام نہیں چلے گا، 10 افراد ہیں تو چلو ان کو ہیں۔ تو یہ منافقین ان میں سے بعض، علامہ ابن جریر نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض منافقین جتنے بھی تھے وہ جب اس عمل کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اس کو کم دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتہ تھا یہی انصاف ہے، یہی شریعت ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ بیت المال سے اس کے پاس خرچہ جاتا ہے اس کی، تو بادشاہ ہے، بادشاہ کا خرچہ بھی، بادشاہ کے ساتھ جو 4-5 گارڈ ہیں اس کا خرچہ بھی، بادشاہ کی جو گاڑی ہے یا اس کی جو مطلب گھوڑے وغیرہ ہیں گاڑی، اچھا بادشاہ کے جو باورچی ہے، بادشاہ ہے نا، اور اس کے ساتھ جتنا بھی عملہ ہے سارے کا خرچہ، اس سارا خرچہ بیت المال سے نکال کر، یعنی اس کو سارا، یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کو بھی 10 روپے دے دو اور دوسرے کو بھی 10 روپے دے دو، بادشاہ کے سیکورٹی گارڈ ہیں ان کی تنخواہیں بھی دو، اس کے مطابق خرچہ دو۔ تو ان کو تو پتہ نہیں تھا شریعت کا اور انصاف کا، وہ تو یہ دیکھتے تھے اس کو تھوڑا دیا، اس کو وہ کھڑے ہو کر تان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے بعض منافق وہ ہیں یلمزوکا جو تانا دیتے ہیں آپ کو فی الصدقات، صدقات کے تقسیم میں۔ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کو ان کو اپنی مرضی سے جو ان کے خیال تھا نا ہمیں اتنا ملے گا، اس کو ان کو اس مطابق نہیں دیا جاتا۔ فرمایا اللہ فرمائے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، پس اگر دیا جائے ان کو اس سے، اس مال سے دے دیا جائے تو رضو، وہ راضی رہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مال دیا جی۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو اس مال سے نہ دیا جائے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی دیر بعد ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر بے شک وہ راضی ہوتے ما اس چیز پر آتاہم اللہ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم تھا عشر نکالو، زکوٰۃ نکالو، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے حکم پر لوگوں نے مال جمع کر لیا، اب تقسیم کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان قریب اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور بھی دے گا، ورسول، اور اس کا رسول بھی دے گا، مزید مال غنیمت میں مزید بھی آئے گی نا، وہ بھی دیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔